बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। इतवार का दूसरा वीलॉग है। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं। एक तो मंगल 23 जुलाई तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा दिन है। बरतानवी पार्लियामेंट में इमरान खान के हक में जो करारदाद पेश करना और अज़हर मशवानी को पेश किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा है वो बरतानिया में डेरे लगा रहे हैं और तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन को भी एक बड़ा सरप्राइज़ नज़र आ रहा है। 55 हलकों में 45 दिनों में बड़ी गेम तब्दील होने का मंजरनामा, और इस पर भी तमाम इशारे मुकम्मल हैं। अदालती महाज पर कल बड़ा अहम दिन है। 5 अहम केसेस हैं। नून लीग तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहती है, लेकिन गवर्नर पंजाब खुद खुलकर मुखालफत कर रहा है और अता तारड़ के हवास बाख्ता हुए हैं। इस वक्त दिमागी तवाज़न पता नहीं खो बैठा है, अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। स्लो इंटरनेट फायरवॉल लगा के इन्होंने पाकिस्तान को किस तरह अरबों का नुकसान पहुँचाया, और IPPs का नया स्कैंडल, 4 पावर प्लांट 1000 करोड़ माहाना ले रहे हैं, और कौन ले रहा है, तबाही और बर्बादी मैं आपको बताता हूँ। टाउट साफ़ियों का नया मंजन, व्हाट्सएप पे जो हुक्म मिला पैगामात, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। पंजाब पुलिस की यजीदियत भी, और इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में बनू के बाद अब जमरूद में हज़ारों लोगों का अमन, और ये वारदात क्यों खैबर पख्तूनख्वा से हो रही है वो बताता हूँ आपको। बांग्लादेश में नौजवान जीत गया, हुकूमत ने घुटने टेक दिए, इस पर भी बात करेंगे तहरीक इंसाफ की। लेकिन सबसे पहले तफसील अगर बताऊँ तो एक बड़ा सेमिनार जो लॉर्ड हनान, किंग्सक्लेयर के और नाज शाह बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट करवा रही हैं, उसमें जुल्फ़ी बुखारी, मेहरबानो कुरैशी हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में अज़हर मशवानी को पहली दफ़ा पेश किया जा रहा है कि जो कुछ इनके साथ हुआ, तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तफसील से ख़ुद बताएं। अपने भाइयों के अगवा के से लेकर गैर कानूनी कामों तक इनके साथ जो हुआ, अब आपको चीखें सुनाई देंगी बहुत सारे लोगों की। ये कहते हैं ना, बरतानिया अमेरिका जाते क्यों हैं? एक तो वो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार बने हुए हैं, जहाँ गैर जमहूरी काम हो उस पर आवाज़ उठाते हैं, बल्कि फ़ौज भी भेज देते हैं, इंटरनेशनल दबाव भी बढ़ाते हैं और असासे भी जब्त करते हैं, पाबंदियाँ भी लगाते हैं। अब तमाम जमातें, तहरीक इंसाफ भी वही कर रही है, अपना मौक़िफ़ सामने रख रही है कि देखें हमारे साथ हो क्या रहा है। मशवानी को विक्टिम के तौर पर बरतानिया की पार्लियामेंट के सामने खड़ा करना बहुत बड़ा मामला है। ये जब ब्रीफ करेगा अपना केस मजबूत अंदाज में, तो इस तरह अमेरिका की तरह सामने है। लेकिन अमेरिका में भी याद रखे, किसी को बुलाया नहीं था, यहाँ तो मामला बहुत ही बड़ा हो जाएगा। मशवानी ने जब तफसील से सारे वाक़यात बताने, क्योंकि इसके पास बहुत मालूमात हैं, बहुत ज़्यादा मालूमात, ये सब कुछ जानता है अज़हर मशवानी। और इस तरह शहबाज गिल का भाई भी है, आपको पता है। इनके 5 लोग अभी अगवा हुए, वो भी हैं। फिर तहरीक इंसाफ के जो अभी रहनुमा चौधरी खालिद गुजर, उसके भाई को अगवा किया गया। वो पंजाब पुलिस के जो इनके घरों के बाहर खड़ी होकर जिस तरह वो तमाम वीडियोस, तमाम रिकॉर्ड भी ये पेश कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इनकी वीज़ों पर पाबंदियाँ लगेंगी। इनके जो वहाँ असासे मौजूद हैं, आले शरीफ के, इनके जो एहलकार हैं, सहूलतकार हैं, इनके वो जब मुंजमद होंगे तो फिर इन लोगों को तब्दीली की तरफ रास्ता नज़र आएगा। याद रखें, रिटायर्ड लोगों के और इन सब के वहाँ अरबों डॉलर्स का माल पड़ा है। रूस के बिजनेसमैनों के जिस तरह 300 अरब डॉलर वहाँ पड़े थे, इन लोगों का असल माल ये यूरोप में, बरतानिया में पड़ा हुआ है। ये दुबई लीक्स वगैरह तो ट्रेलर आपने देखा था। तो ये लोग बड़ी सख्त मुश्किल से, ऊपर से पै दर पै इमरान खान के जो आर्टिकल आ रहे हैं, वहाँ लोगों का ज़हन बन चुका है कि ये हो क्या रहा है। खान जेल में होना ही सबसे बड़ा सबूत तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ को इलेक्शन का मामला जो कालअदम करना, इनके पास अब 55 हल्के जो अब खुलने जा रहे हैं 45 दिनों में, क्योंकि लवाजमात सारे पूरे हो चुके हैं। बरतानिया इलेक्शन कालअदम करार देना चाहता है। धांधली पे जो इंतखाबात की मामला है, उसमें ये फॉर्म 45, 47 के सारे मामला सबूत समेत खुल जाएंगे, और इसीलिए अब ये सारे मामला होंगे। लेकिन अब अदालतों में भी 5 केसेस कल बड़े अहम लग रहे हैं। तोशा खाना का एक केस है जिसमें इमरान खान और बुश अभी नया केस जो उन्होंने बनाया, गिरफ्तारी जो की, वो 2 बेंच बने हुए, एक जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस समन रिफत है। और खैबर मानिका का भी इदत केस में बरीयत की उसने समात डाली हुई है, और 3 जो लोग अगवा हुए हैं अभी तहरीक इंसाफ का, उनका केस भी है। और मियाँ गुल हसन और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, 2 डिविजनल बेंच बने हुए हैं। कल ये 2 सुनेंगे, और बड़े अहम 5 केसेस हैं। बड़ा दिन होगा कल अदालतों में, उसकी इंशाल्लाह अपडेट्स आपको दूंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब इस वक्त अकेले रह गए, बाकी 16 जज एक तरफ खड़े नज़र आ रहे हैं। काजी साहब प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के पीछे छुपना चाहते हैं। 63A उमर बंदयाल का जो दोबारा शुरू करके नज़र सानी, ये कहते हैं आईनी हक है। हालांकि बल्ले के निशान पे 6 फरवरी से इनके पास दरख्वास्त पड़ी हुई है। 6 फरवरी से इलेक्शन हुआ, गुजर गया, इन्होंने केस नहीं लगाया। और इलेक्शन कमीशन खुद कहता रहा कि काजी साहब ने फैसला हमें भेजा, हमने, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनके ऊपर सारा फेंक दिया काजी के ऊपर। और काजी साहब ने हालांकि 1200 उम्मीदवारों को 1200 मुख्तलिफ निशानात जो मिले उसके भी जिम्मेदारी हैं। ये जो अभी तहरीक इंसाफ सरप्राइज़ दे रही है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस बैरिस्टर अली ज़फ़र दायर कर रहे हैं, इसमें पूरी तफसील है कि इलेक्शन एक्ट में किस तरह इन लोगों ने 2 नंबरियाँ की। पल्ले के निशान वाला फैसला लेके सुप्रीम कोर्ट के जो आपको पता है मामलात हुए, तहरीक इंसाफ को किस तरह इलेक्शन से बाहर रखा, लेवल प्लेइंग फील्ड, इनके उम्मीदवारों को आज़ाद किया, मखसूस नशिस्तें, ये सारी चार्जशीट बमा सबूत के। नून लीग के हवारी तो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के पास सबूत नहीं है, इनके पास सबूतों का पूरा पलंदा पड़ा हुआ है।
بہرحال ان کے حواری تو ایسے ہی ہیں، تمغہ حاصل کرنے والے صحافی ہیں، انہیں واٹس ایپ پہ پیغام ملتا ہے خان کے حوالے سے، وہ غریدہ فاروقی ہوں، راوی حسن ایوب ہوں، طارق مسعود بٹ ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے مختلف نام ہیں ان کے، ایکس ٹویٹر پہ لوگ ٹائم لائن پہ جائیں، ایک ہی واٹس ایپ کا میسج جو ملتا ہے وہ کاپی پیسٹ کر کے چھاپتے ہیں، لکھتے اس میں کیا ہے جی، نوجوانوں کا اخلاق عمران خان نے تباہ کیا، سفارتکاری، فوج پر، معیشت پر، ملک اور قوم کی سالمیت پر، اور خان اسرائیلی ایجنٹ ہے، سب نے وہی بات کی ہوئی ہے۔ اور یہودی ایجنٹ اور اسرائیلی ایجنٹ والا فارمولہ جو ہے وہ بھی اب سب کو پتہ چل چکا ہے اصل میں کھلا کہاں سے تھا، کس نے شروع کیا۔ یہ نوجوانوں کے اخلاق کی بات کرتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کس طرح انہوں نے بے نظیر بھٹو کی گندی اور ننگی تصویریں جہازوں سے پھنکوائیں، نصرت بھٹو کی فاطمہ جناح رحمۃ اللہ کی کردار کشی، ایسی ایسی غلیظ باتیں قائد اعظم اور ان کے بارے میں دہرا نہیں سکتا۔ بے نظیر بھٹو کو پیلے رنگ کے کپڑے پہن کے اسمبلی میں کیا کہتے رہے، عدت کے کیس کس نے بنائے، تحریک انصاف کی خواتین کی عزت پر کس نے ہاتھ ڈالے، یہ کون اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کے اوپر نام ٹریکٹر ٹرالی اور اس طرح کے جملے کہتے رہے۔ اتنی لمبی ان کی تاریخ ہے، اور دیکھیں یہ اخلاق کی بات کرتے ہیں، یہ جتنی فحش اور گندی ویڈیوز آپ کو لیک ویڈیوز آتی ہیں کہ ساری کی ساری مریم نواز کے موبائل فون سے نکلی۔ یہ کون سا اخلاقی کردار ہے کہ خاتون ان رہنماؤں کی، ججز کی، طاقتور لوگوں کی ویڈیوز بلیک میلنگ کی اپنے موبائل میں رکھے اور خود اقرار بھی کرے، یہ ان کا ریکارڈ پہ بیان موجود ہے۔ پھر معیشت کی بات کرتے ہیں، معیشت میں ابھی تو سلو انٹرنیٹ کر کے انہوں نے جو پاکستان کی آئی ٹی سیکٹر تباہ و برباد کیا، فری لانس نوجوانوں کا کام تباہ کیا، یہ فوڈ پانڈا والے اور سارے لوگوں کی تعلیم، ان کے کانٹریکٹس ختم کی، وہ تو اپنی جگہ اربوں کا نقصان، لیکن جو اصل نقصان انہوں نے ابھی سابق وزیر ہیں نگران حکومت کے گوہر اعجاز، جو انہوں نے پوری تفصیل میں 4 پاور پلانٹس کی رپورٹ جاری کی، کیپیسٹی چارجز میں 40 خاندان کس طرح لوٹتے رہے، 1000 کروڑ وصول کرتے رہے۔ پاکستانی ذرا غور سے سنیں، 40 خاندان 24 کروڑ لوگوں سے 1000 کروڑ مہینہ چارجز لے رہے۔ ابھی جنوری 2024 سے مارچ 2024 تک 3 مہینوں میں 150 ارب انہوں نے صرف کیپیسٹی چارجز میں کھا گئے، اور 10% بھی پیداواری صلاحیت نہیں ہے۔ ایک یونٹ جو بجلی کا آپ کو پڑنا چاہیے 10 روپے کا، یہ 60 روپے میں دے رہے ہیں، 50 روپے ان کے پاس جا رہے ہیں، علی شریف زرداری ان کے سارے چمچے کڑچے۔ یہ پاکستانیوں سے یہ جو واردات ہو رہی ہے، یہ پاکستانی ذرا سوچیں، اپنے بلوں کو دیکھیں اور علی شریف اور زرداری کو یاد کریں۔ یہ 2020 میں آئی پی پیز کے متعلق خان نے پوری حکومت میں ایک انویسٹیگیشن کروا کے رپورٹ جاری کی تھی۔ معاملہ تو 1994 سے شروع ہوا، 2007 سے صرف 2019 تک 3 کھرب کی ادائیگیوں کا معاملہ ہوا تھا ان کے ساتھ، جو 1994 میں جب یہ شروع ہوئے تو 60 ارب روپے سے انڈیپینڈنٹ پرووائڈرز نے کام شروع کیا، 400 ارب کا منافع کمایا، اور 25 سال کے منافع کی گارنٹی تھی، 70% سالانہ منافع۔ ایسا کوئی بزنس نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ پڑھیں، رپورٹ پڑی ہوئی ہے ساری انٹرنیٹ پہ۔ یہ آئی پی پیز کو کمیشن میں جب ادائیگیاں کرتے رہے تو پتہ چلا پیچھے کون نکلا، سلمان شہباز، نصرت شہباز، زینب سلمان اس کی بیوی، مطلب چنیوٹ پاور پلانٹ جو 2013 میں لگا تھا، کرسٹل پلاسٹک پرائیویٹ لمیٹڈ جو حمزہ شہباز نے، سلمان شہباز نے، نصرت شہباز کے نام پہ کمپنی ہے، سارا مال انڈیپینڈنٹ پرووائڈرز کا فرنٹ مین بن کے وہاں سے کھا گئے۔ ابھی ان 3 مہینوں میں 70 کروڑ، اور اگر اس سال میں اگر آپ ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹ، یعنی آپ جو استعمال نہ بھی کریں تو یہ کھا جاتے ہیں مال آپ کا، یہ 2 ارب تک تو اب کھا گئے اس سال میں صرف۔ اور ان کی شوگر ملیں، وہ حمزہ شوگر مل سے لے کے چودھری شوگر مل، چنار انرجی، ناروول انرجی، قائد اعظم تھرمل، یہ سارے کے سارے منصوبے آپ دیکھیں 40 کے 40 یہی خاندان ہیں، سارا مال آئی پی پیز کے فرنٹ مین کے طور پر یہ بیچ میں مل کے سارا مال کھا رہے ہیں۔ قرض اتارو ملک سنوارو سے باؤجی کھاتے رہے، اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے والے سارے کے سارے آگے ان کے پوتے نواسیاں تک سارا پہنچ گئے۔ پھر کہتے ہیں اخلاق تباہ ہو گئے، معیشت تباہ ہوگی۔ اب ان کے صحافی جو بات کرتے ہیں دفاعی اداروں پر، تو وہ خواجہ آصف، نواز شریف اور مریم نواز کی سٹیٹمنٹ سن لیا کریں، تقریر سن لیا کریں اداروں میں، جو انٹرنیشنل اداروں میں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پیش ہوئی، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ دفاعی اداروں پر یہ کیا کیا باتیں کرتے رہے۔ اور مشرف کا جہاز چیف آف آرمی اسٹاف کا کس نے ہائی جیک کیا، جنرل ضیاء بٹ کو کس نے ستارے لگائے، نقلی آرمی چیف کس نے لگایا۔ سفارتکاری کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کا وزیر اعظم مودی کس طرح بنا ویزے اپنی الیکشن کمپین میں مذاق اڑا کے بھی بتا رہا تھا کہ میں جا کے ان کی سیکورٹی چیک کر کے آ گیا ہوں وہاں، کس طرح سجن جندال بغیر ویزے کے گھروں میں آ کے ساڑیاں لیتے رہے، عام بھیجتے رہتے۔ یہ سفارتکاری اور ملکی سالمیت کی بات کرتے ہیں، اور ساروں نے ایک ہی لائن لکھی ہے کہ کیا ایجنٹ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں ہوتے، ایجنٹ کے سر پر بال نہیں ہوتے، یہ چیک کرے ادھر جا کے۔ یہ وہی انگریزوں والی واردات، جس طرح وہ برصغیر میں لوٹتے رہے، یا جس طرح امریکہ، برطانیہ، فلسطین اور مڈل ایسٹ کے وسائل لوٹتے رہے، افغانستان کو لوٹتے رہے، یہ آج بھی وہی واردات، چاہے بلوچستان کا ریکوڈک ہو، پاکستان کے قدرتی وسائل ہوں، بس اسی طرح لوٹا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فلسطین میں یہ اصل معاملہ ایک اور بھی ہے کہ جہاں جہاں کیونکہ معدنی وسائل ہوں وہاں مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ چیز نہیں جانتے کہ یہ جو طاقتیں وہاں پر حملہ کرتی ہیں، جو فلسطین کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ وہاں ان کے جو سمندری ساحل میں تیل اور گیس کے ذخائر بھی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، وہ بھرے ہوئے ہیں، ان پر بھی قبضہ کرنا ہے۔
تو یہی معاملہ وزیرستان میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، افغانستان میں، سب جگہ یہی تھا. افغانستان نے تو 20 سال مزاحمت کی، وہ آج نتیجہ آپ کے سامنے. کوئی بڑی فوج نہیں تھی ان کے پاس. اسی طرح وہ فلسطین کی چند لوگ تھے جو اپنا معاملہ چلاتے رہے. ادھر پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی، دنیا کی سب سے بڑی فوج بھی، اسلامی ملک کا قلعہ بھی، اور ہر 4-5 سال بعد ایک نیا آپریشن لانچ کرنا پڑتا ہے. یہ مٹھی بھر لوگ قابو نہیں آ رہے، کالعدم تنظیمیں قابو نہیں آ رہی. یہ دبئی کے پاس کون سی فوج ہے؟ وہاں بھی وسائل موجود ہے. سوئٹزرلینڈ کے پاس کون سی فوج ہے؟ اس طرح بہت سے ممالک ہیں جن کے پاس فوج نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہاں امن قائم کر کے دکھایا. یہاں انہوں نے خیبر پختونخوا میں یونیورسٹیاں بند کروانی شروع کر دی ہیں. ابھی چترال، مردان، سوابی اور فاٹا میں آپ کو پتہ ہے 25 کی جگہ 12 یونیورسٹیاں کر رہے. کہتے ہیں جی مالی بحران اتنا ہو چکا ہے کہ ہم یونیورسٹیاں نہیں بنا سکتے. یہی معاملہ وہاں فلسطین میں ہو رہا ہے، وہاں یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں. یہ کے پی اور بلوچستان کے لوگوں کو تعلیم کے نزدیک نہیں جانے دینا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر کوئی دوبارہ بیلٹ کے علاوہ، انتخابات کے علاوہ کوئی تحریک اگر چلی تو وہ خیبر پختونخوا سے ہی چلے گی. انہیں اٹھنے نہیں دیتے. یہ بنو میں دیکھیں وہ پرامن بیٹھتے مارنا شروع کر دیا. جمرود میں آج ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور امن کے لیے بیٹھے ہیں. خدا کے بندو، وہ آپ سے پرامن انداز میں مانگتے ہیں. یہ طاقت کا کھیل انہیں واپس سویلین کے حوالے کرنا پڑے گا. خارجہ پالیسی کو آزاد کرنا پڑے گا. ان کی قسمت ہے، میں بار بار کہتا ہوں، خان ایک واحد رہنما جس نے پاکستان کو جوڑا. زرداری سندھو دیش بناتا تھا. یہ میاں صاحب جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگاتے ہیں. خان نے تو پختونستان دبا کے ان پختونوں کو سیاست کے قومی دھارے میں لایا. یہ آج جو 3/4 اکثریت ہے وہاں تحریک انصاف کی، اس کی وجہ یہی ہے. ورنہ جو باقی میر جعفر، میر صادق تھے، جنرل باجوہ نے جو وارداتیں کی تھی، یہ اسی طرح سراج الدولہ ٹیپو سلطان کے ساتھ جو ہوا. دیکھ لیں وہ لوگ، ٹیپو سلطان کے پاس جدید اسلحہ موجود تھا جس طرح ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں نیوکلیئر اور فلاں ڈم کا، لیکن جنرل باجوہ جس طرح واردات یہاں بھی کر گیا ہے وہ آپ کو آنے والے سالوں میں پتہ چلیں گی. ٹیپو سلطان کو اس کا اسلحہ نہیں بچا سکا کیونکہ میر صادق نے وہاں وہ سارا اسلحہ نکارہ کر دیا تھا. یوکرین میں بھی 1994 میں جو معاہدہ کیا تھا، انہوں نے کہا اسلحہ ناکارہ ہو گیا، معاہدہ کر لو. ادھر بھی یہی واردات کر کے معیشت ٹھیک کرنے کی گولیاں دے رہے ہیں. اور جن کے جو میر صادق، میر جعفر، جنہیں معاوضہ، جن کے خاندانوں کو برات ملتی رہی، اور انجام ان کا بھی وہی ہونا ہے جو ان کے بڑوں کا ہوا. دیکھ لیں ان کی نسلوں کا. یہی اسکندر مرزا اسی نسل میں سے تھا، میر جعفر، میر صادق کی، جن کے وارثوں نے یہاں بنیادیں رکھی پاکستان میں. ایوب خان نے اسے جلا وطن کیا اسکندر مرزا کو، لندن میں انتقال ہوا. یحییٰ خان نے پاکستان میں دفن نہیں ہونے دیا. اور پھر یحییٰ خان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی پڑھ لیں کبھی تاریخ میں. ان لوگوں کو انگریز وظیفے دیتے تھے، ان کی اولادوں کو باقاعدہ طور پر کمشنر کی عدالت کے باہر کھڑا ملازم آوازیں دے کے میر جعفر، میر صادق، غدار کے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں آئیں اور پیسے لے کے جن کی غیرت. یہ آج ہم لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. پھر یہ سارے کے سارے امریکہ بھاگ گئے یا بیوروکریسی میں یا بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ گئے. آج بھی بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کی پوری لسٹ ہے. پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں ان کے نام بھی بتاؤں گا آپ کو. یہاں صرف پختونوں کو دبانے کے چکر میں اور ہم سب کو غدار بنانے کے چکر میں انہیں خطرہ ہے پختون جاگ نہ جائے. یہی خطرہ بنگال سے بھی تھا، کیونکہ بنگالی دیکھ رہے تحریک انصاف کی، تحریک آزادی کے مجاہد تھے، قائد اعظم کے ساتھی تھے، پاکستان بنانے والے تھے. 1971 میں جو کچھ ہوا دیکھ لیں، اور وہ بڑے دلیر بہادر لوگ نکلے. یہ آج بھی 2024 میں ابو سعید آپ کے سامنے کھڑا ہے بنگالی. تو سپریم کورٹ اور حکومت وہاں گھٹنے کیوں ٹیک رہی ہے؟ ان کے مطالبات تسلیم کر رہی ہے. سسٹم اگلے بدلا گیا اپنا، دیکھ لیں سارا. 150 شہادتیں تو دی انہوں نے. لیکن میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ، ہم نہ اس طرف جائیں. ہو سکتا ہے اللہ کی اس میں بہت بڑی حکمت ہو. یقین کریں ہم پرامن انداز میں، جمہوری انداز میں آستہ آستہ مار کھاتے کھاتے اس جدوجہد میں گزر جائیں. بنگالیوں والی 10% بھی ہمارے اندر یہ کرنٹ ہوتا تو اللہ معاف کرے، شاید پتہ نہیں کیا ہوتا. تو اس لیے، لیکن اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوگی. میں سوچتا ہوں اس میں اللہ کی کوئی ایسی چال ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، جو اللہ ان لوگوں کو یہاں سے اٹھنے نہیں دیتا. اور ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہے تو اپنے انداز میں. لیکن معاملات انشاءاللہ عدلیہ سے آئیں گے، پرامن انداز میں آئیں گے. اور پاکستان، اللہ پاکستان کو بس محفوظ رکھے، کسی قسم کی کسی کی بھی جان و مال، سب لوگوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے بس. اور ان لوگوں کو عقل کی ہدایت دے، ان کے دلوں کو نرم کرے. دعا کیا کریں ان کے لیے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.